ایک دن حضور علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہیں تو ذکر ہونے لگا سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کا کو ان کی زیادہ زندگیاں لمبی لمبی عمریں، تو اس میں ظاہر ہے کہ نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو میرے محبوب کے صحابہ تھوڑا سا پریشان نظر آنے لگے، تھوڑا سا ان کے چہرے جو ہے نا ایسے مایوسی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے صحابہ نیکی میں حساس ہیں، تو یہ ان کی زیادہ نیکیاں سننے میں جو ہے نا ان کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے نیکی میں، کیونکہ صحابہ کا تو نیکی میں مقابلہ ہوتا تھا نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی زندگیاں دی ہیں تو ہمارے اعمال میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی نیکی رکھی ہے، اتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر ہم اخلاص سے وہ عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں ان سے آگے لے جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک مختصر جملہ آپ نے بتایا، فرمایا کہ میرے صحابہ میں آپ کو کیوں نہ ایک ایسا جملہ بتاؤں، ایسا کلمہ بتاؤں، ایسی ایک چیز دوں آپ کو ایسا تحفہ دوں جو پڑھنے میں بہت آسان ہو، اور جب آپ کے اعمال تلنے کا وقت ہے تو ترازو میں وہ بہت بھاری ہو، بہت وزنی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو۔ تو صحابہ تڑپ اٹھے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ جلدی ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسا عظیم جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری کائنات میں روزی تقسیم فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو صبح شام اسی جملے کو پڑھتی رہتی ہے، اسی کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائی آپ اور ہم بھی روزانہ صبح شام کم از کم ایک ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، ایک تسبیح صبح پڑھ لیں اور ایک تسبیح رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، اتنا زیادہ نیکیاں کما لیں، اتنا زیادہ اجر کما لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔